السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج میں جو بات کر رہی ہوں، جس ٹاپک پہ آج میں بات کر رہی ہوں وہ ہے دو کپل جو جنہوں نے لائف آ کر اپنے ویورز کے ساتھ بہت ہی غلط اور بد اخلاقی سے بات کی۔ حالانکہ ایک مرد ہو کر اس نے خواتینوں کا نام لے کر، لڑکیوں کا، عورتوں کا نام لے کر بڑے ہی عجیب ان لوگوں کو الفاظ بولے اور ان لوگوں کو تو ہاتھ اٹھا کر نالت بھی دی۔ جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ عنبر ناز نام ہے ان کا شاید، کیونکہ کچھ ہفتے سے ان کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ لائف آئے تھے اور لائف آ کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ بڑی ہی عجیب اور بری باتیں کی تھی، بڑی بد کلامی کی تھی، اور وہ خود کو کہہ رہے کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہیں، آپ اسٹریٹ بیکر ہیں۔ عنبر ناز کوکنگ وتھ شبانہ کی بیٹی ہے۔ خیر میں ان لوگوں کو اتنا جانتی نہیں ہوں، شبانہ کا نام میں نے پہلے سنا تھا۔ شبانہ انٹی جو ہیں ان کا اچھا خاصا نام ہے یوٹیوب پر، شاید وہ پہلے یوٹیوب پر ان کا کافی سارا نام ہوا، ابھی ان کی بیٹی بھی یوٹیوب پر ہے تو ان کی بیٹی کو بھی ان کی ماں کی ہی طرف سے پہچان ملی ہے۔ خیر ان کا نیا نکاح ہوا ہے، وہ لائف آ کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی باتیں کی، آئیے اب ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی بدتمیزی سے اپنے ویورز کے ساتھ بات کی اور بڑا ہی برا بلا کہا۔ وہ آدمی خود کو بہت ہی پڑھا لکھا سمجھتا ہے، ان کی باتوں سے دیکھ کر تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہوگا۔ تم لوگوں کو گالی بک رہا ہے، کس کو بولو گے؟ آپ بکو، آپ کا تو نام سامنے آ گیا، آپ کو میں بھی دوں گا۔ یہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے ہسبینڈ کو تم کی بول، کہ مجھے تم بولے تو بولے، بیوی ہے جو مرضی بول سکتی ہے، بٹ ہم آپ کی بات کریں۔ امی ہنس رہی ہیں، کبھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے یا میں اس کا ہسبینڈ ہوں، یہ مجھے تم کہے یا تو کہے، اسے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ خیر ہم لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کو تم کہے یا آپ کہے یا کتا کہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی دوسری بہن بیٹی کے بارے میں اناب شناب بات بکنے کی، اور آپ کوئی نہیں ہوتے کسی کو نالت دینے والے۔ آپ خود کو بہت بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ سمجھتے ہیں نا، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ ہے، سوری، آپ اسٹریٹ بیکر ہیں، اور یہ خود کو بہت ہی پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ مجھے تو ان کے باتوں کے طریقے سے، ان کے لب و لہجے سے کہیں سے نہیں لگا کہ یہ پڑھے لکھے انسان ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا، اگر ان کے پاس پڑھائی ہوگی، اگر ان کے پاس کوئی ڈگری ہے تو اب یہ بتائیں گے کہ ہاں میں نے تو یہ ڈگری لی۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس علم ہے نا، آپ کے پاس صرف دنیاوی علم ہوگا، نہ آپ کی باتوں سے مجھے کہیں سے لگا، نہ آپ کے لب و لہجے سے مجھے کہیں لگا کہ لگتا ہے کہ آپ میں ذرا بھر بھی علم ہوگا۔ بیٹھا نا بٹر کا جزید کی ناجائز اولاد، اس کو رپورٹ مارو۔ اوکے میں رپورٹ کرتی، رکو۔ سوری یار، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں نہ ادب تھا، نہ ہی آپ میں علم ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے نا، آپ کے پاس صرف اور صرف دنیاوی علم ہوگا، اور آپ میں کوئی تمیز، کوئی تہذیب، کوئی ادب، کوئی علم نہیں ہے۔ آپ کی مثال نا اس ابلیس جیسے ہے جس کے لیے کہا گیا تھا کہ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا پر وہ ادب سے محروم تھا۔ آپ کی اور ابلیس کی مثال ایک جیسی ہے، مثال نہیں، آپ اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا پر اس کے پاس ادب نہیں تھا۔ آپ کے لب و لہجے سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس علم تو ہے لیکن آپ کے پاس ادب نہیں ہے، پر آپ کے پاس صرف وہ علم ہے جو اس دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں نہیں۔ آپ خود کو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سمجھتے ہیں نا، اسٹریٹ فارورڈ بندے ایسے نہیں ہوتے۔ آپ تو مجھے بے حد گھٹیا انسان، بے حد جاہل انسان لگے۔ پھر بولتے کہ ہم میاں بیوی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اگر 4 لوگ جنگل میں ہیں، اگر شادی کرنا چاہے تو 4 گواہ ہو تو شادی ہو جاتی ہے۔ 4 گواہ ہو شادی کے لیے، اور جن کی شادی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی بھی ہو، 4 گواہ ہو، آپ لوگ جنگل میں ہو، شادی ہو جائے گی بغیر قاضی، بغیر نکاح کی شادی ہو جاتی ہے۔ کس کو پاگل بنا رہے ہو، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ پھر خود کو بولتے کہ میں شریعت جانتا ہوں، نکاح اسلام میں کیا ہے یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، دنیاوی علم ہے، دینی علم نہیں ہے آپ کے پاس، اور نہ ہی آپ کے پاس ادب ہے۔ یہ بٹر کپ کو واقعی اس نے تیسری چوتھی دفعہ ایک کمنٹ کیا، ویل ایجوکیٹڈ ہو، اپنی بہن لے آؤ، پھر کیوں ابر لے آؤ۔ ایجوکیٹڈ اگر اچھا میک اپ چیلنج کریں یار، مزہ آئے گا۔ تم جیسا بندہ مجھے عائشہ خان، اوکے عائشہ خان
पढ़ा लिखा इंसान समझता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझता है, किसी को गाली बकता है, किसी लाइफ आकर किसी को कहता है कि तुम नाजायज़ औलाद हो किसी की, और किसी को कहता है कि किसी ने कहा कि आपकी बीवी एजुकेटेड नहीं है तो कहता है कि तो तुम अपनी बहन लेकर आओ। कहता है कि मैं एग्रेसिव हूँ या गुस्से वाला हूँ, आप एग्रेसिव नहीं हो, आप जाहिल हो। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप उनके पास अपनी बहन लेकर जाते हो? आप अपनी बहन उन्हों को देते हो उन्हें, क्या हाँ लो मेरी बहन पढ़ी लिखी है शादी करो? आपको शर्म नहीं है? आप भी बहन वाले हो, कल को आपकी भी बेटी होगी, आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो कहते हो कि अपनी बहन लेकर आओ। लहजा देखा यहाँ पर इनका आप लोगों ने कि किस तरह से बात कर रहा है। बिल्कुल कहते हैं मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो सीधी बातें करता हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ। एग्रेसिव लोग ऐसे नहीं होते, ऐसे लोग तो जाहिली लोग कहलाते हैं। रोस्टिंग चैनल बना ले आप। मैं रोस्टिंग नहीं, मैं जलील करने वाला चैनल जरूर बनाऊंगा, अगर कभी बनाया। ये बहुत बुरा रोस्ट कर देंगे आप लोग। बताओ। को जलील चैनल बनाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी ना जलील हो चुके हैं दुनिया वालों के सामने। आपके जो यूट्यूब में जितने भी लोग देखते हैं ना, आप उनके नज़र में जलील हो चुके हैं। अब आप एक जलील इंसान है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जलील चैनल बनाने की, ऑलरेडी आप जलील हैं। केएम कह रही है लानत हो तुम पर। लाइफ विद केएम, आप में इतने तो गट्स नहीं, आप अपना नाम पूरा लिख लो, केएम कमीनी मदारी। लाइफ विद कमीनी मदारी उनका नाम है, और वो कह रही है लानत हो तुम पर। नहीं, उनका नाम है लाइफ विद कमीनी मरासन। ओके। सुना है इस दुनिया में होते हैं एक शक्ल के 7 लोग। कमीनी मरासन, लाइव विद केएम, तुम पर भी लानत, तुम्हारे जैसे बाकी 6 पे भी लानत। माय गॉड यार, तुम्हारे और करो। पास्ट पे लानत, तुम्हारे फ्यूचर पे लानत। देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। नाम आपने पढ़ा, नाम पढ़ने से ही पता चल गया कि ये किसी लड़की ने लिखा है। उसने बाकायदा आपको नालत नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ लानत लिखा था। और आपने क्या किया? आपने कहा कि कमीनी लानत है तुम पर भी नालत, या तुम जैसे औरों पर भी नालत। आपने तो हाथ से भी इशारा किया नालत का, उसने तो सिर्फ नालत लिखा था। आपको इतनी तमीज़, इतनी तहजीब, इतना अदब नहीं था कि आप किसी लड़की का नाम लेकर उसको कह रहे को नालत तुम पर है और तुम जैसों पर नालत है, और हाथ भी उठाकर आपने नालत दी। और फिर कहते बुरा लगाना। और ख़ुद इस्लाम की शरीयत की बात कर रहे हो, यहाँ पर आपकी बीवी जानवरों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। न जाने कितने गैर मर्द इनको देख रहे होंगे और लुत्फ़ अंदोज़ उठा रहे होंगे, और आप लोग आए बड़े शरीयत का और इस्लाम का नाम लेने वाले। यहाँ पर आपकी शरीयत, यहाँ पर आपका इस्लाम कहाँ गया? आपको शर्म नहीं है किसी लड़की को गालियाँ देते हुए, किसी लड़की को नालत देते हो और कहते हो कि मेरासन? आप खुद भी मेरासी होंगे, आप का ख़ानदान पूरा मेरासी होगा, इसलिए आप दूसरा जो भी कोई आपको कुछ बोलता है तो फ़ौरन से आप सबसे पहले वही अल्फाज बोलते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपकी अपनी फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं, सबसे पहले आप उन्हीं के अल्फाज बोलते हैं। आपको शर्म नहीं है? किसी लड़की का नाम लेकर उसे कुत्ती कमीनी कहते हैं और कहते हैं कि मेरा सन है तू। मेरा सन तो शायद आप लोग होंगे, मेरासियों वाला काम तो आप लोग ही कर रहे हैं। और फिर शरीयत के इस्लाम की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी शरीयत कहाँ गई? आपकी बीवी लाइव आकर ज़ोर ज़ोर से जानवरों की तरह हंस रही है। न जाने ने कितने मर्द देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे और उनकी मीठी हंसी उन गैर महरम मर्दों के कानों में गई होगी और वो तो खुशी से झूम उठे होंगे। पास्ट और किसी के प्रेजेंट को नालत देने वाले आप कौन होते हैं? हाँ, आपने कोई ठेका नहीं रखा हुआ किसी के पास्ट को संवारने का या किसी के माजी को बिगाड़ने का। हो सकता है कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपके अज़वाज ज़िंदगी में नालत ही नालत पड़ी हो। जो आपने जो मेरासियों वाली ज़िंदगी गुजार के ख़त्म की, अभी चंद पैसे आ गए तो आप लोग कह रहे हो कि आप लोग बड़े ही रिच फैमिली से हो और बड़े ही पढ़े लिखे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हो। मेरासियों का तो काम ही होते हैं यही, और आप वही कर रहे हैं। अपनी
پاسٹ کو چھپانے سے نا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. شاید آپ کا میراثیوں والا پاسٹ تھا نا نالت بھرا, اس کو چھپانے کے لیے آپ دوسروں کو بول رہے ہو کہ یہ میرا سن ہے, یہ ہے, یہ ہے. لائف آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں؟ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہی لوگ آپ لوگوں کو نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگ کیا بنو گے؟ آپ لوگ زیرو ہو, زیرو. آپ لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جو کچھ بھی ہو نا آج آپ انہی لوگوں کی وجہ سے, جو لوگ آپ کو دیکھتے, آپ کو کمنٹ کرتے اور آپ انہی کو ہی بیٹھ کر انہی کو ہی گالی دیتے, انہی کو ہی میراثی بولتے ہو اور انہی کو ہی کسی کی ناجائز اولاد بولتے ہو اور اپنی بیوی کی نمائش کروا رہے ہو کہ بیگم تم زور زور سے ہنسو تاکہ لوگ جو مرد ہیں, غیر مرد ہے, وہ تمہاری ہنسی سے لطف اندوز ہو جائے اور ہمارے چینل پہ سب سے زیادہ آئیں. آپ کو نا کوئی روسٹ, کسی نے کہا کہ روسٹ چینل بنائے, کہہ رہے کہ نہیں میں روسٹ چینل نہیں بناؤں گا, میں ذلیل چینل بناؤں گا. آپ کو ذلیل چینل نا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی آپ پورے یوٹیوب میں نا ذلیل ہو چکے ہیں جو لوگ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی والی مجھے پسند نہیں آئی, پیسے بہت مانگتی تھی. اللہ اکبر. سوری امبر. کسی کی ماں بہن بیٹی کو کہتے ہو کہ ہاں جو آپ لوگوں نے دکھائی تھی نا وہ مجھے پسند نہیں آئی, وہ لوگ پیسے زیادہ لے رہے تھے. وہ کون تھی؟ وہ کوئی تھا ہی نہیں. آپ نے ایسا بول دیا. شاید آپ لوگوں نے شبانہ آنٹی کے یہاں رشتہ اس لیے جوڑا ہے کیونکہ ان کا کافی سارا نام ہے یوٹیوب پر, وہ اچھا خاصا کماتی ہے. ان کی بیٹیاں بھی یوٹیوب پر ہے, وہ بھی اچھا خاصا کماتی ہے. آپ نے دیکھا تھا یہ لوگ تو گھر بیٹھے اتنا سارا کما رہے ہیں, اور آپ کے جو بھی فیک جاب ہے یا آپ کینیڈا میں جو کام کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, یا آپ کی کینیڈا کی کمپنی ہے, اس میں سے ہو سکتا ہے کہ صرف کینیڈا کا نام ہو, یہ کینیڈا تھا یا کوئی اور کنٹری کا نام تھا, یہ صرف نام ہو. اب اچھا خاصا شبانہ جی کماتی ہیں اور ان کی بیٹیاں کماتی ہیں, تو اس لیے آپ نے فٹافٹ شبانہ آنٹی کی بیٹی کو بھجا لیا. یہ تو اتنا سارا کما رہے ہیں, میں ان سے شادی کر لیتا ہوں, پھر میں گھر بیٹھ کر کماؤں گا. پھر کہتے کہ نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گا, وہ تو بہت سارے پیسے لے رہی تھی جو آپ نے دکھائی تھی. تمیز نام کی, تہذیب نام کی بھی نا انکل جی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ سے آپ کے سر سے گزری بھی نہیں ہے. لوگ دوپٹہ پہن کر آتی ہیں کیمرہ کے سامنے, ویڈیو بناتی ہے, کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے حجاب لیا ہوا ہے, خود کو اسلامی شریعت اور پرہیزگار حجابی لوگ بولتے ہیں. حجابی, خیر آپ نے دوپٹہ تو پہن لیا, آپ نے دوپٹہ پہن کر اپنا مذہب تو شو کر لیا کہ آپ اس مذہب سے بلونگ کرتی ہے. کیا جس مذہب سے آپ بلونگ کرتی ہے اس مذہب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے, غیر محرموں کے سامنے زور زور سے ہنسنا چاہیے تاکہ آپ کی ہنسی کی آواز ان کے کانوں میں رس گھول لے اور وہ آپ کی آواز سے, آپ کی ہنسی سے لطف اندوز ہو جائے. یہی آپ لوگ کما رہے ہیں, یہ تہذیب ہے آپ لوگوں کی, یہ تمیز ہے آپ لوگوں کی. خیر میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی, میں نے اتنی تھوڑی سی ویڈیو دیکھی جس کی کلپ میں نے جتنے آپ ایڈ کیے ہیں یہاں پر, صرف میں نے اتنی ویڈیو دیکھی اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو میں نے پہلی اور آخری بار دیکھا, اور اللہ کرے آپ جیسے لوگ اس دنیا میں دوبارہ بنے ہی نہیں. جو نکاح میں بھی آ گئی. بس چند ہفتوں سے ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ میاں بیوی ترسے ہوئے میاں بیوی آئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے, پھر کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے, ہم شرعی طور سے میاں بیوی ہیں. شرعی طور سے میاں بیوی, بے شک آپ لوگ شرعی طور سے میاں بیوی, لیکن آپ لوگوں کی رخصتی تو نہیں ہوئی نا. کہہ رہے کہ ہمارے سامنے سب لوگ ہیں, ماں ہے, یہ ہے, آنٹی ہے, اس کی امی سامنے کھڑی ہوئی, ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ کہیں چپ چپا کر نہیں مل رہے. ظاہر سی بات ہے آپ لوگ چپ چپا کر نہیں مل رہے, لیکن آپ لوگ ابھی, آپ لوگوں کی رخصتی تو نہیں ہوئی نا. آپ ایک کلچر بھی ہوتا ہے, جیسے کہ SJS کہہ رہا تھا کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے. بے شک آپ کا نکاح ہوا, آپ نکاح کے بعد میاں بیوی بن گئے, لیکن ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے, رخصتی کے ہو جانے کے بعد آپ مکمل میاں بیوی کہلاتے. پھر آپ جہاں بیٹھے, جیسے بیٹھے, چپک کر بیٹھے, ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے, کوئی بات نہیں. وہ اس کو ایسے ہاتھ لگا رہا ہے, ایک دم یہ ٹچ ہو کر بیٹھے ہیں, ان کا جسم ایک دوسرے سے بالکل ٹچ ہے. پھر کہہ رہے کہ نہیں ہم ایسا کوئی غلط نہیں بول رہے, یہ غصے والے نہیں ہیں, یہ بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ بے شک آپ خود کو بول رہے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور میں ایگریسو ہوں. آپ نہ ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں, نہ ہی آپ ایگریسو ہیں, آپ ابلیس ہیں.
آپ اسٹریٹ بیکر ہیں اور آپ میراثی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. دوپٹہ پہن کر کیمرہ کے آگے آنے سے آپ لوگ کوئی شریف نہیں بن جائیں گے. وہی کیمرہ کے آگے نہ جانے کتنے مردوں کے سامنے آپ لوگ جو زور زور سے ہنس رہے ہو, عورتیں زور زور سے آپ کی بہن بیٹیاں ہنس رہی ہیں, پھر کہہ رہے کو نہیں یہ ایسی کوئی بری بات نہیں. ابھی تک آپ لوگ کس زمانے میں کس دور میں جی رہے ہو. اچھا تو میں ویڈیو کا اینڈ یہیں کرتی ہوں. مجھے بہت کچھ بولنا تھا لیکن مجھے اتنا بولنا نہیں آتا, مجھے بولنے کے اتنے اسکلس نہیں ہیں, مجھے نہ ہی ویڈیو بنانے آتی. جو مجھے لگا جیسا لگا میں نے وہ بول دیا. اگر آپ لوگ میری بات سے ایگری کرتے ہو تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ میں نے صحیح بولا یا میں نے غلط بولا. اگر آپ لوگ بھی مجھے گالیاں دینا چاہے تو آ کر آپ لوگ بھی مجھے گالیاں دو, لیکن میں آپ جیسے لوگوں کے جیسے نہیں ہوں جو غیر مردوں کے سامنے زور زور سے ہنسوں پھر بول رہے کو نہیں وہ مرد بیٹھ کر لڑکیوں کو گالیاں دے رہا ہے اور اس کی بیگم اسے کہہ رہی کہ نہیں بالکل ٹھیک کہا بالکل ٹھیک کہا. دوپٹہ لینے سے آپ کوئی تہذیب دار نہیں بن جائیں گی. آپ جو جانوروں کی طرح زور زور سے ہنس رہی تھی نا, اسی سے یہ آپ کے تمیز کا آپ کی تہذیب کا اندازہ ہو گیا کہ آپ امبرناس کس قسم کی ہیں. پھر اسٹریٹ فارورڈ کی بات کرتے ہیں. اوکے ناظرین, تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. میں ویڈیو کا اینڈ یہیں کرتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا, اور اگر آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ میں آیا تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور کامنٹ کیجئے گا. اگر آپ کو ویڈیو میں نے جو پوائنٹ رکھا ہے وہ پوائنٹ سمجھ میں آیا ویڈیو کیجئے گا, نہیں کامنٹ کیجئے. اگر نہیں آیا تب بھی کامنٹ کیجئے گا, اور ہو سکے تو بتائیے گا میراثی کون کہلاتا ہے. اوکے تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ, ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کے طنز بھرے میسج ضرور آئیں گے. اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, الفاظ ٹھیک سے بولتی نہیں ہے, میں جانتی ہوں مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. میں نہ اردو کے الفاظ نہ انگلش کے الفاظ ٹھیک سے بولتی ہوں, لیکن جو میرا پوائنٹ تھا وہ میں نے پوائنٹ رکھ دیا, اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا میرا پوائنٹ. اور ابھی ویڈیو کا میں یہیں کرتی ہوں کہ اللہ حافظ, بائے بائے.